ہمارا امیج، ہمارا نام جو ہے وہ قوموں میں اچھا نہیں جا رہا، بلکہ ہم اتنا زیادہ اس طرف جا رہے ہیں کہ بدامنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپس کے لوگوں کے جو رویے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک نہیں پنپ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا کہ جب تک اس میں امن نہ ہو، استحکام نہ ہو، اور سیاسی طور بھی استحکام نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک تو سیاسی چپکلش اور ہمارا اپنا جو سیاسی انتشار ہے اس ملک میں، اس نے بھی اس ملک کو بڑا کافی نقصان پہنچایا ہے کہ اتنے اہم ایشوز کے اوپر پاکستانی قیادت منقسم ہے، تقسیم ہے، ان کے آپس کے اندر کوئی اتفاق اتحاد نہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ ملک کی اہمیت اور ملک کی قدر کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا پاکستان نے سب کچھ دیا، شناخت دیا، الحمدللہ ہمارے پاس بڑی طاقتور اور مضبوط فوج ہے، اور ساری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملک بھی ٹوٹے ہیں ماضی قریب میں، ڈی سٹیبلائز ہوئے ہیں، اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ ان کی کمزور فوج تھی۔ آئین پاکستان کے بعد اگر کوئی چیز مستند اور اتھینٹک کوئی چیز ہے، اور جس پہ پوری قوم کا اور پورے مسالک کا، مدارس کا، علماء کرام کا کوئی اتفاق ہوا تھا، تو وہ پیغام پاکستان پہ ہوا تھا۔ ریاست کے خلاف لڑنا، پاکستان کو نقصان پہنچانا، وہ حرام ہے، شریعت کے روح سے حرام ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان جیسے عظیم ملک میں یہاں ریاست کے حقوق کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سراج الدین پشاور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولانا طیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج بات کریں گے رمضان المبارک کے جو اس بابرکت مہینہ ہے، اس میں عبادات اور ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور معاشرے میں کردار کے حوالے سے، اس کے علاوہ ملک میں موجودہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ چیف خطیب خیبر پختونخوا ہیں، خطیب تاریخی مسجد محبت خان، اس کے علاوہ چیئرمین قرآن بورڈ ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، سر آپ نے وقت دیا شارٹ ٹائم پہ۔ سر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، کیا میسیج دیں گے سر اس مہینے میں لوگوں کو، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، امن و امان کے ساتھ رہے؟ سر کیا میسیج ہے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، رمضان المبارک تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی فضیلتیں، برکتیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور روحانی طور خود بھی انسان محسوس کرتا ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی فضیلت بخشی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا اصل مقصد مسلمانوں کے درمیان، بلکہ مسلمانوں کا پیغام تمام انسانوں کے لیے، وہ پیار، محبت کا، ایثار کا جذبہ، قربانی اور تحمل اور برداشت کا نام ہے۔ روزہ اصل میں، روزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ وہ ساری حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس میں خدا نخواستہ انسان دروغگوئی کرے، جھگڑا کرے، فساد کرے، لڑائی کرے، یعنی اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں، اور اس روزے کی برکت اور روزے کے ہونے کے باوجود اس کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو اللہ کو ایسے روزہ دار کی ضرورت نہیں، مثلا ایسے شخص کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ صرف کھانے پینے کا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگوں میں تقوی آئے۔ تو روزے کی اصل جو تاثیر ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر خشوع، خضوع، عاجزی، تواضع یقیناً آتی ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں، اس کا زبان پہ ظاہر ہونا، جسم پہ ظاہر ہونا، انسان کی شخصیت پہ ظاہر ہونا، وہ بڑا ضروری ہے۔ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ رمضان آتا ہے تو جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی سننے میں آیا کہ کچھ
دنوں میں جتنے دن ابھی روزے کے گزرے ہیں رمضان کے، اس میں کتنی اموات ہوئی ہیں صرف محض اس بنیاد پہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہیں پڑوسی کی طرف سے شور آیا، کہیں راستے میں آمنا سامنا ہو گیا لوگوں کا، تو جو عدم برداشت اور عدم تحمل، یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی پریشان کن ہے، اور اس نے لوگوں کو بڑا پریشان کر دیا۔ مجھ جیسے ایک ادنا سے پاکستانی کے لیے بھی یہ باتیں پریشانی کا باعث ہیں کہ ہم کس طرف نکل چکے ہیں، اور ہم اسلامی معاشرہ ہیں، ہماری مشرقی اقدار ہیں، ہمارا پشتون کلچر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی عملاً، اور یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اسی لیے آپ کے چینل کے توسط سے تو عوام سے درخواست بھی کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدا را، ایک تو سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا دور ہے، دنیا گلوبل ویلیج ہے، ساری دنیا آپ کو آبزرو کرتی ہے، دیکھتی ہے، ہمارا امیج، ہمارا نام جو ہے وہ قوموں میں اچھا نہیں جا رہا، بلکہ ہم اتنا زیادہ اس طرف جا رہے ہیں کہ بدامنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپس کے لوگوں کے جو رویے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ اور تیسرا جو پہلو جس نے یقیناً پاکستان کو، پوری قوم کو، عوام کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اور وہ دہشت گردی کی لہر ہے۔ اور کوئی بھی معاشرہ وہ اس وقت تک نہیں پنپ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کو آباد کرنے گئے، پہلی دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ دوسری جگہ آپ دیکھیں لإیلاف قریش میں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک نہیں پنپ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا کہ جب تک اس میں امن نہ ہو، استحکام نہ ہو، اور سیاسی طور بھی استحکام نہ ہو، اور معاشی استحکام بھی سارا انہی چیزوں سے مشروط ہے، جڑا ہوا ہے۔ اگر ملک میں امن ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ساری چیزوں کے اوپر ہوگا۔ اور ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ پے در پہ ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسلمان جاتے ہیں، بڑی محبت سے، شوق سے، ذوق سے جاتے ہیں، اور اب یہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ اس میں دھماکے ہو رہے ہیں، علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے، عوام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو خدا نخواستہ دیکھا جائے تو درندگی ہے۔ اور ہمارے لیے افسوسناک یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں، مسجد میں بیٹھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، عوام سے ملتا ہوں، نوجوان جو ہمارے اس ملک کا روشن مستقبل ہیں وہ اس سے انتہائی مایوس ہیں، اور وہ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، سائنس کدھر پہنچ گئی ہے، ہم کہاں پہ پڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج بھی ہم امن کے لیے رو رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، لیکن کچھ چیزیں یہ ہیں کہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو سیاسی چپکلش اور ہمارا اپنا جو سیاسی انتشار ہے اس ملک میں، اس نے بھی اس ملک کو بڑا کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اور جب مشکلات آتی ہیں قوموں پہ تو لیڈر جو بڑے ہوتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اہم ایشوز کے اوپر پاکستانی قیادت منقسم ہے، تقسیم ہے، ان کے آپس کے اندر کوئی اتفاق اتحاد نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بات بھی الارمنگ ہے کہ اتنے سنجیدہ موضوعات کے اوپر بھی ان کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے، اور یا وہ اس طرف سوچ نہیں رہے۔ زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں، یہ بھی بڑی نامناسب بات ہے۔ اور خدا نخواستہ تو کہا کرتا ہوں، آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو جتنا امن اور جتنی ضرورت اس وقت ہے شاید ماضی میں نہیں تھی، اور اب پاکستان وقت آ گیا ہے کہ پورے ملک سے درخواست کی جائے
کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ملک نہیں ہیں، شام میں جائیں، لیبیا میں جائیں، یمن میں دیکھیں، ہمارے پڑوس میں دیکھیں حالات کدھر ہیں۔ تو صورتحال بدل گئی ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ ملک کی اہمیت اور ملک کی قدر کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا پاکستان نے سب کچھ دیا، شناخت دیا، الحمدللہ قدرت کی نعمتوں سے مالا مال ملک ہے۔ بس صرف بدقسمتی یہ ہے کہ اب پاکستان قربانی چاہتا ہے، اور اس میں بسنے والے، رہنے والے، ان سے پاکستان تقاضا کرتا ہے کہ اب وقت آ گیا، آپ مجھے بھی کچھ دیں، اور وہ یہ ہے کہ ملک پہ رحم کھائیں۔ ملک کے حالات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کے مراحل آتے ہیں اور قومیں ڈٹ جاتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، قائم ہوتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں۔ ملک کی تو ملک کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور وہی قوم کہلاتی ہے جو ملک کے لیے کھڑی ہو اور قربانی دے۔ تو پاکستانی قوم انشاءاللہ کھڑی ہے، لیکن جو قیادت ہے ان لوگوں کو چاہیے، سارے قائدین کو، سٹیک ہولڈرز کو، کہ وہ کھڑے ہوں، ڈٹ جائیں، دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ تو آپ دیکھیں دنیا میں جغرافیہ بدل رہا ہے، اور نقشوں کے اندر آپ دیکھیں پتہ نہیں کس کا کیا نقشہ بن رہا ہے اور کیا۔ خدا نخواستہ ہم کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے، ماؤں بہنوں کا خون ہے، اور یہ ہجرت ایک وہ صحابہ اور حضور علیہ السلام کے زمانے کی ہجرت تھی، اور شاید یہ دوسری ہجرت ہے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اور لا الہ الا اللہ کے لیے کی گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی آئے گا اور ہمارا ملک ختم کر کے چلا جائے گا۔ ان شہداء کے خون کی اللہ تعالیٰ لاج رکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہم واحد ایٹمی اسلامی قوت اور طاقت ہے عالم اسلام کی، اور ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بڑی طاقتور اور مضبوط فوج ہے، اور ساری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملک بھی ٹوٹے ہیں ماضی قریب میں، ڈی سٹیبلائز ہوئے ہیں، اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ ان کی کمزور فوج تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہمیں بتایا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر، ایک تو اسلام کے نام لے کے کچھ گروپس ہیں یا فتنہ کے ہیں یا دہشت گرد کہتے ہیں، اسلام کے نام کو بھی یوز کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے مائنڈ کے اوپر ان کو وہ برین واش کرتے ہیں، پھر سوسائڈ کے اوپر جاتی۔ کیا ایک اسلامی ملک میں، جو ملک اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کے اس پہ کلمے کی بنیاد پر ہے، اسلامی نظام وہاں پہ فالو ہوتے ہیں، آپ کے جو قیادت ہے یا صدر وزیر اعظم جو ہے وہ مسلمان ہے، ایسے ملک میں ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا کے لڑنا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ کیا دیکھیں، پاکستان میں یہ بات بڑی واضح ہے، اور یہاں ہمارے پاس موجود ہے پیغام پاکستان، یہ ایک چھوٹی سی دستاویز ہے۔ یہ پیغام پاکستان برائے ممبر و محراب۔ آئین پاکستان کے بعد اگر کوئی چیز مستند اور اتھینٹک کوئی چیز ہے، اور جس پہ پوری قوم کا اور پورے مسالک کا، مدارس کا، علماء کرام کا کوئی اتفاق ہوا تھا، تو وہ پیغام پاکستان پہ ہوا تھا، اور تقریباً اب اس وقت 20,000 سے زیادہ مدارس اور علماء وہ اس پر دستخط اور اس کی توثیق کر چکے ہیں۔ جس وقت یہ بنایا گیا تھا اس میں لکھا گیا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے، بریلوی مسلک کے مفتی منیب الرحمن صاحب، اہل حدیث، شیعہ، جتنے بھی مسالک پاکستان میں بستے ہیں ساروں کے سارے انہوں نے اس کی توثیق کی، اور انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ بنایا، اور یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ پاکستان الحمدللہ اسلامی ملک ہے، اس کا آئین اسلامی ہے، لہٰذا اس ملک میں کسی بھی قسم کی مہم جوئی کرنا
اس کی ریاست کے خلاف لڑنا، پاکستان کو نقصان پہنچانا، وہ حرام ہے، شریعت کے روح سے حرام ہے، اور بالکل وہ جائز نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ان چوٹی کے علماء نے یہ فتویٰ دیا۔ اچھا مولانا صاحب، کیا اب آپ نے کہا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کو عوام کی یا قربانیوں کی ضرورت ہے لوگوں کی، تو کیا یہ فائنل وقت آ گیا ہے کہ اب ریاست ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرے جو پاکستان کے خلاف اس طرح فتنہ کرتے ہیں، ٹرین پہ حملہ کرتے ہیں، مساجد پہ علماء کرام کو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو اسلحہ لے کے معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کا یہ وقت ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں جو مسئلہ آیا ہے، بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے بہت قیمتی لوگ گنوائے ہیں، اور وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، سیاسی لوگ بھی تھے، لبرلز بھی تھے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ قوم کا فریضہ ہے اور فرض بنتا ہے کہ یہ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے۔ ایسے واقعات جب آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، تو قومیں جنگ لڑتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں تھوڑا سا المیہ ہے اور افسوسناک ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ ریاست ایک طرف ہے، باقی لوگ جو ہیں سیاستدان وہ دوسری طرف نظر آتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ درست ہے۔ آج بھی کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کے کوئی بہتر نتائج نکلیں۔ یہی ہوگا کہ ٹیبل ٹاک ہوگا، ایک چھت کے نیچے بیٹھیں، اور خدا نہ خواستہ یہ اتنا نازک موڑ ہے کہ اگر ہم نے اس جنگ کو نہ جیتا یا ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا تو اللہ نہ کرے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ لہٰذا پاکستان کا دشمن کوئی ایک نہیں ہے، اندرونی بھی ہے، بیرونی بھی ہے، اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اعلان جنگ کر دی ہے، اور مختلف سمتوں سے وہ پاکستان کو اٹیک کر رہے ہیں۔ لہٰذا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے، اور یہ لازم ہے اس وقت کہ ریاست بھی کھڑی ہو اور ریاست میں بسنے والے عوام بھی کھڑے ہوں، اور وہ لوگ جو اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، حکومتوں میں ہوتے ہیں لیکن ریاست کو اون نہیں کرتے، تو وہ بھی بری الذمہ نہیں ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ سارے لوگوں کا فریضہ ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ ایک پیج میں آئیں، ایک موقف اختیار کریں کہ ریاست پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی دہشت گردی، انتہا پسندی جائز نہیں۔ اور ہمارے علماء کرام نے تو یہ فتویٰ دیا اس لیے ہے کہ تقریباً 53 ممالک سے پاکستان میں لوگ، 53 غیر ممالک جو ہیں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں دین سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے۔ جتنے مساجد، مدارس اور خانقاہیں اس ملک میں ہیں، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جتنا آزادی سے آپ اسلام کو یہاں پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ تو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، کیسے کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے ملک کو نقصان دے جو میرا خیال ہے کہ کرۂ ارض پہ واحد ملک بچا ہے جہاں آپ آزادی سے کھلم کھلا اپنا دین پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے کبھی خواتین کے حقوق کی، کبھی کیا سو کال جو نکلے ہوتے ہیں پاکستان کو بدنام کر۔ پاکستان میں اللہ کے فضل سے جتنی ڈائیورسٹی ہے، جتنا یہاں پہ ہم جس کو کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، بقائے باہمی، وہاں یہاں جتنا اس کا تصور ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اقلیتیں ہوں یہاں پہ، دیگر اقلیتیں جو بستی ہیں، جہاں خواتین کے حقوق کی بات ہو، الحمدللہ ہم مشرقی معاشرہ ہیں، اپنی اقدار رکھتے ہیں، رواج، کلچر، ساری چیزیں رکھتے ہیں، لہٰذا الحمدللہ اس سے خوبصورت ملک پوری دنیا میں نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ تھوڑا سا ملکوں کے اوپر امتحانات آتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا گردش میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امتحان ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن استقامت کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، اور وہ حضرات کریں گے جو فیصلہ ساز ہیں۔ پارلیمنٹ ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، سینٹ ہے، اور مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سر آخری سوال میرا یہ ہے، سر ایک تو سیاسی جو لوگ ہیں، رہنما ہیں،
ان کے کردار کو آپ نے بتا دیے کہ کس طرح ہونی چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، اتفاق. سر مسجد، مذہبی رہنماؤں، خاص کر وہ مذہبی شخصیات جو سیاست میں براہ راست ان کا کردار نہیں ہوتا ہے، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے سر؟ جو لوگ جمعے کی نماز یا عام اس اجتماعات میں لوگوں کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان حالات میں ریاست کو عوام کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں میں تو اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کئی فورمز پہ کہ علماء سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات کی سمت وہ بدلیں اور اس کا تعین کریں، اثر نو کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان جیسے عظیم ملک میں یہاں ریاست کے حقوق کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر و محراب کے ذریعے ریاست کے حقوق بیان کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریاست کا بھی کوئی حق ہے. ایسے نہیں ہے کہ ریاست کسی کو کوئی خیرات میں تیار مل جاتی ہے. ریاست ہے تو ہم سب ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسلام اور پاکستان وہ لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے. لہٰذا اسلام کا ذکر ہوگا تو پاکستان کا ذکر ہوگا، اس کے بغیر اس کا تصور ہی ناممکن ہے. تو بڑی ذمہ داری بنتی ہے مذہبی لیڈران کی بھی اور مذہبی لوگوں کو بھی، اور وہ بیچارے کر بھی رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اس وقت بھی جو ہٹ لسٹ پہ ہیں وہ مذہبی لیڈرشپ ہے، اور بہت بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا بے دردی سے. شاید دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مذہبی لوگ ہیں، اور وہ قربانی بھی دیتے ہیں، اور وہ لائل ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں. اس سے پہلے کتنے علماء شہید ہو گئے، اب یہ ریسنٹ واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ وہی قومیں پنپتی ہیں، قائم رہتی ہیں، ترقی کرتی ہیں جو ثابت قدم رہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم اس سخت مرحلے سے بھی انشاءاللہ گزر جائے گی، اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان پھلے گا، پھولے گا اور کامیاب ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کا سر. جزاک اللہ.